نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ ماں تب بھی روتی تھی اور ماں آج بھی روتی ہے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا نظام چلتا آ رہا ہے، ہر ایک انسان اپنے ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے۔ آج کل جو نوجوان طبقہ ہے اور جو نوجوان بچے ہیں، ان کی بہت شکایتیں آ رہی ہیں، بہت طرح طرح سے اپنے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ماں باپ نے ہمارے اور آپ کے لیے محنت اور مشقت کر کے ہمیں پالا بڑا کیا، ہمارا بھی حق ہے اپنے ماں باپ کے اوپر کہ ہم کبھی ان کو اف تک بھی نہ کہیں۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے محنت کی، مشقت کی، قربانیاں برداشت کی۔ انہوں نے محنت اور مشقت اور قربانیاں دے کر ہمیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا۔ آج ان کو ہم پریشان کر رہے ہیں، اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر وہ کسی چیز میں پریشان ہیں تو میں ان سے اکڑ کر بولتے ہیں، ہم ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ماں باپ کا مقام نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت نہیں رہی۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت رہتی تو میرے بھائیوں، ہم ماں باپ سے اس طریقے سے پیش نہیں آتے۔ گھر کے اندر جب داخل ہو، ماں کو ایک بار خوشی سے دیکھنا، خوشی کی نظر سے دیکھنا، ایک حج مقبول ثواب کے برابر ہے۔ یعنی ہم نے ایک حج کر لیا، اتنا بڑا ثواب ہے اگر ہم نے ایک بار ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کل اس طرح سے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، اس طرح سے ماں باپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے، باپ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اپنے بچے کو پالنے کے لیے اتنی زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہے۔ کوئی کسی کا باپ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرا بیٹا ناکام ہو جائے، میرے بیٹے کو کامیابی نہ ملے، میرا بیٹا ناکام اور نکما ہو جائے۔ ہر ایک ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی ڈگری مل جائے۔ اس لیے ہر باپ کی خواہش رہتی ہے۔ باپ دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتا ہے، دن کو دن نہیں سمجھتا ہے، رات کو رات نہیں سمجھتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے تو کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا ہے۔ ان کی زندگی جیسے تھی ویسے گزر گئی، لیکن وہ جتنی کڑی محنت اور مشقت کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، وہی بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آج دنیا کے اندر جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، ان سے پوچھو کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ان سے جا کے معلوم کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا۔ میری ماں کہتی، محمد محمد، میں نماز کو توڑ کر، میں نماز کو پوری کر کے میں فوراً بھاگتا اپنی ماں کے پاس جاتا۔ ماں سے اتنی زیادہ محبت اللہ نے اگر محبت کا وسیلہ دیا تو ماں کا دیا، باپ کا نہیں دیا، کسی اور چیز کا نہیں دیا، صرف ماں کا دیا۔ کیوں؟ ماں سے زیادہ کوئی محبت اپنے بچے سے نہیں کرتا ہے، ماں سے زیادہ کوئی محبت اپنے بچے سے زیادہ نہیں کرتا ہے۔ ماں سے اگر کوئی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ، ماں سے 70 زیادہ گنا محبت اگر کوئی کرنے والا ہے اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ کا حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کی خدمت داری کرو۔ اگر ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ملے گا، ہمیں اور آپ کو کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو اور ان کا احترام کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ اور ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان کے ساتھ جھڑپ نہ کرو۔ اگر وہ کسی کام کے لیے کہتے ہیں، اگر وہ کسی بات کے لیے کہتے ہیں، فوراً ان کی بات کو اور ان کے کام کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔